کا میں نے ایک دفعہ درس سنا تھا، جو شاید آپ نے جب اپنی زندگی میں آخری دفعہ جب تراویح پڑھائی تھی مسجد میں، تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا پڑے گا، کہ یہاں تک کہ ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ جا کے پھینک دیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے سے آگے جانا پڑے گا۔ اس کی آپ نے مثال بھی دی، اس بات سے میں ایگری ہوں۔ جب میں اس روٹ آپ نے ایک مثال بھی دی تھی کہ سائنس میں آگے سے آگے جانا چاہیے، تو میں نے اکثر دیکھا ہے اس فیلڈ میں آ کے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں، جب وہ ہر ایک کہتا ہے کہ آپ ابو حنیفہ کو فالو کر لیں، امام مالک کو فالو کر لیں، امام شافعی کو فالو کر لیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو فالو کر لیں، عثمان کو فالو کر لیں، علی کو فالو کر لیں؟ کیونکہ میں جس لیول پہ میں پڑھتا ہوں نا، میں اسٹوڈنٹس میں، جب میں اسٹوڈنٹس کو بات کہتا ہوں تو اسٹوڈنٹ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کیوں فالو کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کو فالو کریں، صحابہ کو فالو کریں، انہیں کو فالو کریں۔ تو اس میں ذرا کنفیوژن ہے، تو اس میں ذرا کلیئرٹی تھوڑی سی کر دیجیے ذرا۔ دیکھیے، ہمیں دین اگر سمجھنا ہے تو ہمیں پیچھے کے پیچھے جانا پڑے گا یہاں تک کہ حضور تک پہنچ جائے۔ البتہ حضور تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حضور نے ہمیں قرآن دیا، ایک حضور کی سنت، ان دونوں کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے استدلال کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی حدیث سے استدلال کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، حدیثیں بعض اوقات کنٹرڈکٹری بھی آ جاتی ہیں، ان کے مابین توافق پیدا کرنا یہ ایک بڑی علمی جدوجہد ہے۔ تو یہ جو انفر کرنا ہے قرآن سے اور حدیث سے، اس میں ہمارے فقہا نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، اور اس اعتبار سے اگر ان کو فالو کیا جا رہا ہے تو اس بنیاد پر کہ یہ قرآن اور سنت کی تعبیر ہے۔ لیکن اصل میں ہوا کیا ہے، جب ہمارا دور زوال شروع ہوا، امام ابو حنیفہ نے تو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے میرے کسی موقف کے خلاف تو میری بات کو اٹھا کے دیوار پر دے مارنا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی شروع ہو گئی ہے۔ یہ فرقہ پرستی جو ہے اس نے ساری خرابی کی ہے، ورنہ ہم یہ سمجھیں، اور میں نے اس کے اوپر جو ہے ایک انٹرویو بھی میں نے حال ہی میں دیا ہے، اور میں نے یہ 20 اگست 1980 کو تقریر کی تھی علماء کنونشن کے اندر، جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں علماء کنونشن 2-3 ہوئے تھے، ان میں سے پہلا کنونشن جو تھا اس میں میں بھی شریک تھا، اس میں میں نے تقریر کی تھی کہ ان فقہی اختلافات کا حل کیا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ جہاں تک تو فیملی لاز ہیں اور پرسنل لا، اس میں ہر فقہ کو کھلی آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ بڑے سینسیٹیو ایشوز ہیں، عقائد کا معاملہ ہے تو سینسیٹیو ہے۔ اب نماز میں فرض کیجئے یا روزے کے اندر اگر آپ طے کر دیں فلاں وقت پر روزہ کھولنا ضروری ہے، تو ہو سکتا ہے کسی فقہ کے نزدیک اس وقت روزہ کھولنا درست نہ ہو۔ تو ان چیزوں کو تو چھوڑ دیا جائے لوگوں کے فقہوں پر، let them do what they want to do۔ لیکن لا آف دی لینڈ میں کسی فقہ کو تسلیم نہ کیا جائے، بلکہ سب کو تسلیم کیا جائے۔ اب اس کے میرے فرق کو سمجھ لیجئے، کوئی فقہ بائنڈنگ نہیں، لیکن تمام فقہوں کو ہم اپنا سمجھیں کہ یہ ہمارا ایک اثاثہ علمی ہے، ایک کامن ہیریٹاج ہے، ہمارا تراث علمی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، مالک نے یہ کہا، شافعی نے یہ کہا، حنبلی نے یہ کہا، امام جعفر صادق نے یہ کہا، امام زید نے یہ کہا، اور حزم نے یہ کہا، اور فلاں نے یہ کہا، عبادیوں نے یہ کہا۔ یہ گویا کہ ہمارا ایک کامن جو ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ اس سب کو سامنے رکھ کر آپ ایک نئی قانون سازی کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ جیسا کہ آپ نے علماء کی بات کی ہے، علماء تو اس کے اندر اتنے سخت ہیں کہ ایک فقہ سے باہر قدم نکالنا گویا کہ آپ ان کے نزدیک کفر ہے۔ حالانکہ کہتے یہ ہیں کہ کم سے کم 4 فقہوں کو، تو میں نے تو 8 گنوائی ہے نا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، زیدی، عباضی اور ظاہری، یہ 8 فقہ ہیں۔ یہ 8 میں یہ سب کے سب جو ہے انہوں نے قرآن اور سنت سے استفادہ کیا ہے۔ ان سب کو رکھے بیک گراؤنڈ میں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے فیصلوں میں یہ حوالے آیا کرتے ہیں کہ بامبے ہائی کورٹ نے فلاں ایسا ہی مقدمہ تھا، اس میں یہ فیصلہ دیا تھا۔ یہ پریسیڈنٹس ہیں۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے یہ کیا تھا، یا جو انگلستان کی سب سے اونچی جو ہائی کورٹ ہے اس نے یہ فیصلہ دیا۔ یہ پریسیڈنٹس کے طور پر بطور دلیل اپنے جو وہ ہوتے ہیں فیصلے ان میں کوٹ کیے جاتے ہیں۔ تو ہم جو ہے فیصلہ اس کے مطابق کر سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو سنی فقہاء ہیں، وہ جو علماء ہیں، چاروں کو کہتے ہیں حق ہے۔ حنفی بھی حق ہے، شافعی بھی حق ہے، مالکی بھی حق ہے، اور حنبلی بھی۔ لیکن تمہیں ایک کی پیروی کرنی ہوگی لازم۔
یہ میرے خیال میں ان کی زیادتی ہے، ان کی فرقہ پرستی ہے، اور اس کی وجہ اصل میں کیا ہے؟ اس میں غلطی ہماری ہے اصل میں، جس کے نتیجہ وہ نکلا ہے۔ ہم نے نہ دین پڑھنا ہے نہ سیکھنا ہے، ہم نے ایک مولوی کلاس پیدا کر دی ہے، ایک پروفیشن پیدا کر دیا ہے، حالانکہ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے، اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب تک برہمن نہیں آئے گا شادی نہیں ہو سکتی، جب تک برہمن نہیں آئے گا ارتھی جو ہوتی ہے اس کو آگ نہیں لگائی جاتی ہے، نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں کوئی برہمنزم نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم تو پڑھتے نہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو اور طرف لگایا ہوا ہے۔ تھوڑی سی دینی بنیادی معلومات حاصل ہوں، قرآن اور حدیث کا علم کچھ ہو، تو ہر شخص نماز پڑھا سکتا ہے، ہر شخص جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، ہر شخص جو ہے وہ اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے، تو وہی گویا کہ پروفیشنل ختم ہو جائے گا۔ تو چونکہ یہاں فرقہ پرستی ہوئی، پروفیشنلزم آیا، اور پروفیشنل میں آپ کو معلوم ہے کہ پروفیشنل جیلسی از دی رول، اس میں تو جو ہے ایک دوسرے سے حسد اور بغض اور ایک دوسرے کے خلاف، یہ تو لازم ہے۔ تو یہ اصل صورتحال بگڑی ہوئی ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ کمر ہمت کسے، خود قرآن اور حدیث کو پڑھے، اللہ کا نام لے اور کمر کسے۔ یہی کام ہم نے کیا، میں نے یہی کیا، میرا پیشہ تو نہیں تھا، میں مولوی تو نہیں تھا، میرے پاس کسی مدرسے کی سند تو نہیں ہے، 40 سال میں نے جمعہ پڑھایا ہے الحمدللہ، درس قرآن میں 50 سال سے دے رہا ہوں الحمدللہ۔ میرے بیٹے اب جمعہ پڑھا رہے ہیں، وہ ایک MBBS ہے ان میں سے، ایک جو ہے MA فلاسفی ہے، ایک جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کے کورسز انہوں نے مکمل کر رکھے ہیں اکنامکس کے اندر، پڑھا رہے ہیں جمعہ، ان لوگ کہاں پڑھا رہے ہیں؟ تو یہ کام کرنا جو ہے اس کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے پازیٹیولی۔ باقی جو کچھ ہے اس کا آپ کا مشاہدہ صحیح ہے، وہ غلط بات آپ